تھا کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت روئے زمین پر جو اولیاء کرام باحیات تھے، صرف انہوں نے ہی گردن نہیں جھکایا تھا، بلکہ جو اپنی اپنے قبروں میں تھے اور جو عالم ارواح میں تھے، سبوں نے اپنے اپنے گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ اسے آپ اندازہ فرمائیں شہنشاہ بغداد کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے۔ آج اگر ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد کہہ دیں تو ہم پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے شہنشاہ بغداد، اللہ کے واسطے کچھ عطا کر دیجئے۔ آپ کسی دنیا دار سے مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے کچھ عطا کر دیجئے، تو بتاؤ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جب دنیا دار سے مانگنے پر شرک نہیں ہوتا ہے تو محبوب رب پروردگار سے مانگنے پر شرک کیوں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم اعلان کرتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ آج لوگ کہتے ہیں شہنشاہ بغداد بغداد میں ہے اور تم یہاں پر ہو، تم اگر پکارتے ہو تو کیا شہنشاہ بغداد سنتے بھی ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں، تم جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آؤ دیکھو قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پرندوں کا جائزہ لیا تھا تو ہدہد کو غائب پایا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کا جائزہ لیا تھا اور ہدہد کو غائب پایا تھا، آپ نے قسم کھا لیا تھا کہ اگر ہدہد کوئی اچھی خبر نہیں لاتا ہے تو میں اسے یا تو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھا لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آیا تھا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں نے شہر سبا میں ایک ملکہ کو دیکھا ہے جس کا نام بلقیس ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا سنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، کون ہے جو اس تخت کو لے کر کے آئے گا؟ کون سے تخت کو لانے کی بات کی جا رہی ہے اور کہاں سے لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس تخت کی لمبائی 120 فٹ تھی اور چوڑائی 60 فٹ تھی اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس تخت کو لانے کی بات کی جا رہی ہے اور وہ تخت کوئی بار نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ کمرہ در کمرہ 7 کمروں کے اندر بند تھا۔ اور کہاں سے لانے کی بات کی جا رہی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فلسطین میں موجود ہے اور وہ تخت شہر سبا میں موجود ہے۔ 2400 کلومیٹر کی دوری آج بھی ہے، وہاں سے تخت لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اتنا ارشاد فرمایا ہے، کون ہے جو تخت لے کر کے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک سرکش قسم کے جن نے کہا تھا میں اس کو لے کر کے آؤں گا۔ جب اس جن نے کہا تھا میں لے کر کے آؤں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو اس جن نے کہا تھا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت داری دکھاؤں گا۔ اتنا بڑا تھا، کاٹ چھانٹ کے نہیں لاؤں گا بلکہ جیسا ہے ویسے ہی لے کر کے آؤں گا۔ جب اس جن نے اتنا کہا تھا میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا اور کتنی دیر میں لے کر کے آؤں گا؟ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو اب قرآن کی زبانی سنو۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ پہلے کس نے کہا تھا؟ پہلے ایک سرکش قسم کے جن نے کہا تھا۔ قرآن نے صرف قال الجن نہیں کہا ہے بلکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے قال عفریت من الجن، یعنی بہت سرکش قسم کے جن نے کہا تھا، ایک طاقتور جن نے کہا تھا میں لے کر کے آؤں گا، لیکن کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، ایک اللہ کا مقرب بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا کہا؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ اب آپ اندازہ فرمائے پہلے سرکش قسم کے جن نے کہا تھا، پہلے سرکش قسم کے جن نے کہا تھا میں لے کر کے آؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ اب کس نے کہا ہے؟ اب اللہ کے مقرب بندے نے کہا ہے میں لے کر کے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ پتہ چلا اللہ کے کتابوں کا علم
علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اللہ کی کتابوں کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی طاقت جنوں کی طاقت سے بھی بڑھا کرتی ہے. اللہ کی کتاب کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. حضرت عاصم ابن برقیہ نے کہا تھا میں 2400 کلومیٹر کی دوری سے لے کر کے آؤں گا, فلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آؤں گا. اور صرف کہا ہی نہیں ہے بلکہ ہاتھ کو بڑھایا ہے اور 2400 کلومیٹر کی دوری سے اس تخت کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے پل میں لا کر کے رکھ دیا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیرا شکر ہے, اگر میری امتی کو طاقت ملی ہے تو تیرے فضل سے ملی ہے, اگر میری امتی کو طاقت ملی ہے تو مولا تجھے تیرے عطا سے ملی ہے, مولا تیرے عطا کرنے سے ملی ہے. اب آپ اندازہ فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کے طاقت کا عالم یہ ہے 2400 کلومیٹر کی دوری سے اس لمبے چوڑے تخت کو ایک پل میں اٹھا کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ بات مسلم ہے, یہ بات ثابت ہے, اللہ کے رسول کی جو امتی ہے وہ تمام امتوں میں ممتاز ہے, اللہ کے رسول کے جو ولی ہے وہ تمام ولیوں میں ممتاز ہے, اللہ کے رسول کے جو اولیاء ہے وہ تمام امتوں کے اولیاء میں ممتاز ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں حضرت عاصم ابن برقیہ جو حضرت عاصم ابن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے, ان کی طاقت کا عالم یہ ہے 2400 کلومیٹر کی دوری سے تخت کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد پل بھر میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کی طاقت کا یہ عالم ہے. تو جو اللہ کے رسول کی امتی, جو اللہ کے رسول کا امتی ہوگا اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا, اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے, اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اسی لیے سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو, اگر اس کا صدر کھل جائے میں وہیں سے پردہ پوشی کر لوں گا. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جب حضرت عاصم ابن برقیہ 2400 کلومیٹر کی دوری سے تخت کو لا کر کے رکھ سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک ہم یہاں سے پکاریں گے, ہماری پکار کو کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ بلا شبہ ہم پکارتے ہیں, سرکار غوث پاک ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. اسی لیے تو ہم سنی مسلمان بابا کے دھولیے اعلان کرتے ہیں اسیروں کے مشکل کشاکوں سے اعظم, فقیروں کے حاجت رواقوں سے اعظم, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا